میں چلا آ رہا ہے، جب سے نازل ہوا تب سے اب تک اور قیامت تک اسی اصلی شکل میں رہے گا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ ایک صاحب تھے بیچارے، ادباً کہہ دیتا ہوں ورنہ صاحب کہلانے کے لائق تو نہیں ہے، چلا تھا قرآن کی آیتوں کو بدلنے کے لیے، چلا تھا کچھ قرآن کی آیتوں کو ہٹانے کے لیے۔ اس نے سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کر دی تھی کہ اتنی آیتوں کو ہٹایا جائے، اتنے آیتوں کو نکالا جائے۔ اللہ کی ٹھوکر ایسی لگی کہ اللہ ہی نے اس کو ہی نکال دیا اسلام سے، اور آج نہ اس کے گھر والے اس کو دفنانے کے لیے تیار، نہ ہندو بھائی اس کو جلانے کے لیے تیار۔ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ اب اتنی مبارک ہستی تو ہے نہیں کہ اس کا نام لوں میں، اس کا نام لینے سے پہلے وضو بنانا پڑے گا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کون ہے؟ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا؟ چلاتا قرآن بدلنے اللہ نے اسی کو بدل ڈالا۔ لے آج تجھے تیری اولاد بھی 2 گز زمین میں دفن کرنے کے لیے تیار ہے، اور ادھر وہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے وہ آج تک اپنے یہاں کے دلت اور اپنے شودر ہندو بھائیوں کو وہ درجہ نہیں دے سکے۔ تم تو یہاں سے گئے ہو، تمہیں کیا درجہ دیں گے؟ تم تو یہاں سے گئے ہو، تمہیں وہ کہاں اپنے سر پہ بٹھائیں گے؟ وہ اپنے ہی شودر کو، وہ اپنے ہی دلتوں کو میرے بھائیوں بھی سچا ہندو نہیں مان سکے۔ دیکھ لیجیے ابھی قنوج کے اندر کیا ہوا۔ اکھلیش صاحب ایک مندر میں چلے گئے پوجا کرنے کے لیے، جب نکلے تو سارے برہمنوں نے وہ مندر ہی دھو ڈالا پورا کا پورا۔ ایک نیچی اور دلت سماج کے شخص کا مندر میں جانا آج بھی میرے بھائیوں ان کی یہ عادتیں بتلا رہی ہے کہ یہ لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں دلت سماج کو۔ موقع ملے گا تو اس طرف ہم آئیں گے۔ تو جو اپنے یہاں کے لوگوں کو اپنا مقام نہ دے سکے ہو، سچا ہندو نہیں مان سکے ہو، تو یہاں سے گئے ہو ان کو کون سا مقام دے دیں گے؟ تو یہ دین سب کا تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ جو اس دین کو چھوڑے گا اور دوسرا دین تلاش کرے گا وہ اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ سب کا منتر یہی تھا، اور اسی لیے یہ دین مکمل ہے۔ لے کر آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی، لیکن مکمل ہوا جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ اسی اسلام سے راضی اور خوش ہے جو نبی نے دیا ہے۔ ابھی یہ مہینہ گزر جانے کے بعد دیکھیے گا ایک اور مہینہ آنے والا ہے، اس میں جو خرافاتیں ہم دیکھیں گے تو تھوڑا دیکھ لیجئے گا کیا نبی نے یہ سب چیزیں دی تھیں؟ کیا یہ بھالے، یہ بلم، یہ تیر، یہ کپچیاں، یہ تازیے اور یہ ڈھول، یہ تاشے، یہ سب کیا نبی نے دیے؟ یہ سب غور کریے گا۔ آج اسلام کا نام لے لے کر جو یہ سب بیان کیے جاتے ہیں اور اسلام سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ اسلام سے ان کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ دین وہی دین مانا جائے گا جو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا تھا، اور نبی نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا تھا وہ دین۔ اسلام کو اللہ نے کیوں پسند کیا ہے؟ کئی وجہ، ابھی تو میں نے بتا دیا، اس لیے کہ یہ سب کا دین ہے۔ دوسرا یہ کہ اس پہ کلمہ بھی جو ہے وہ سب کا کلمہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اسلام دین مکمل ہے، کمپلیٹ دین ہے، اور توحید ہے، دین توحید۔ دنیا کا کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس میں توحید نہ ہو، توحید سب میں ہے۔ لیکن میں اسلام کو دین توحید کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اسلام میں صرف توحید ہے اور شرک نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، توحید
نہیں ملے گا. دوسرے مذہب کے اندر توحید بھی ہے لیکن ساتھ میں شرک بھی ہے. مثلا عیسائیت کو لے لیجیے. انجیل میں لکھا آج دیکھیں بدل گئی. انجیل میں ہے there is no God but God is only one. اللہ ایک ہے. there is no one, there is no God. کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. but God is only one. ایک ہی ہے. اللہ ایک ہے. دیکھیے توحید ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ انجیل میں نیو ٹیسٹامنٹ میں ہے. تورات میں کیا ہے؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں God is only one without second. اللہ ایک ہی ہے دوسرے کے بغیر, دوسرے کے بنا. یعنی وہ اکیلا ہے, دوسرے کو کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے اس میں. بالکل وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ اکیلا ہے, اس کا کوئی دوسرا شریک ساتھی نہیں. بائبل میں کیا ہے؟ there is no God. ایک ہی ہے, کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ. but God is only one. وہ ایک ہی ہے. تورات میں کیا ہے؟ وہ ایک ہے دوسرے کے بنا. لیکن اس کے علاوہ بائبل کے اندر شرک بھی ہے. توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے. شرک کیا ہے؟ I will pray the Father, He shall give the another comforter. میں اپنے پتا سے, میں اپنے باپ سے دعا کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, جیسس کہہ رہے ہیں میں اپنے باپ سے دعا کروں گا. یعنی اللہ کو اپنا باپ بھی کہہ رہے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے پتا سے, اپنے باپ سے دعا کروں گا. کیا دعا کروں گا؟ He will give the another comforter. کہ وہ تمہیں دوسرا پروٹیسٹنٹ دے, دوسرا رہبر دے, دوسرا مارگدرشک دے, دوسرا راستہ دکھانے والا دے, دوسرا کوئی نبی دے, رہبر رہنما دے. میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں. یہ شرک بھی ہے بائبل کے اندر جو آج بھی موجود ہے. اس لیے کوئی بھی دھرم اب دین توحید نہیں رہ گیا ہے, کیونکہ توحید کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شرک بھی ملی ہوئی ہے. شرک کی آمیزش ہو گئی ہے. بائبل میں تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. 3/1 اور 1/3 کا فارمولا ملے گا. ایک تین ہے اور تین ایک ہے. ایک تین اور تین ایک, یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے, اللہ ہی مریم ہے. عیسیٰ ہی اللہ ہے, عیسیٰ ہی مریم ہے. مریم ہی اللہ ہے, مریم ہی عیسیٰ. ایک تین تین ایک, 3/1 1/3. ایک تین ہے, تین ایک ہے. یہ بائبل کے اندر اسی کے آگے مل جائے گا. کیا ملے گا؟ اللہ ہی عیسیٰ ہے, اللہ ہی مریم ہے. عیسیٰ ہی اللہ ہے, عیسیٰ ہی مریم ہے. مریم ہی اللہ ہے, مریم ہی عیسیٰ ہے. ایک تین ہے اور تین ایک. اس لیے عیسائیت دین توحید نہیں کہلایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے. ہمارے ہندو بھائیوں میں بہت توحید ہے. ہم تو سمجھتے کوئی نظری آئے تھے, بیٹھیں گے تو تھوڑا سا مزہ آئے گا. بیچارے دھنیہ واد دے کر چلے گئے. ہندو دھرم کے اندر بھی توحید ہے. توحید دیکھ لیجیے پہلے کیا ہے. وہ ایک منتر تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا, توحید کی جان ہے. وہ جیسے لا الہ الا اللہ توحید کی جان ہے, ایسی ہندو دھرم کے اندر یہ برہم سوتر جو ہے وہ توحید کی جان ہے, ایک ایشور بات کی جان ہے. ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن. ایک ہی برہما ہے, اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے. دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے, نہیں بالکل نہیں ہے, نانا ہرگز نہیں ہے, کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے. اس کائنات کا, اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے. کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے, ماسٹر آف ورلڈ ایک ہی ہے. اس دنیا کا مالک, اس دنیا کا خالق ایک ہی ہے. اس دنیا کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, قطعی نہیں ہے.
ذرا سا بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ توحید اور کیا ملے گی؟ اور دیکھ لیجیے یجروید میں یجتیو یو بمبا نستسما دیوی شوری ریشا. دماغ کی نسیں کھل جائیں ابھی. یجتیو یو بمبا اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے. یاچنا کے معنی بھیک مانگنا اور اسی سے سنسکرت میں امپریٹو سینٹنس بنتا ہے فعل امر یجتی مانگو. یو اس میں اشارہ مرید کے لیے اور دو بار یو آ رہا ہے. یجتی یو مانگو اس سے وہی ہے مما سب کچھ دینے والا. ہائے مانو ذاتی ہے بھکتو اسی کو پکارو اسی سے مانگو وہی ہے دینے والا. نستسما دیوی شوری ریشا. دیوی شو دیوی کا نام بھی آ رہا. نستسما دیوی شوری ریشا. اس کے اترکت اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. اس کے اترکت اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے تمہیں کوئی بھی دیوی دیوتا. اور یہ سب منتر میں اس وقت سے پڑھ رہا تھا جب وہ گول والی کیسٹیں چلتی تھی. یاد ہے نا وہ گول والی چلتی تھی. اس کے بعد پھر وہ ٹیپ ریکارڈ والا دور آیا. اس کے بعد پھر اور آگے بڑھا معاملہ اور اب تو ٹیپ ریکارڈ اور ان کیسٹوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اب تو یہ یہاں بیٹھ رہے ہیں اور سعودی عرب میں دیکھا جا رہا ہے کہ ججی صاحب کیا بول رہے ہیں, جلال الدین قاسمی صاحب کیا بول رہے ہیں, اور جو بول رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. غور کیجیے. نستسما دیوی شوری ریشا. اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. یہ توحید ہے ہندو دھرم. لیکن اس کے علاوہ شرک بھی ہے. شرک کہاں ہے؟ منوسمرتی پڑھی. تمہارے 35 کروڑ دیوی دیوتا ہیں. ہر دیوی کو دیوتا کو پرسن کرنا تمہارے لیے انوارے ہے. 33 کروڑ کو خوش کرو, نام تم نہیں معلوم ہوں گے, لیکن 33 کروڑ کو پرسن کرنا خوش کرنا ضروری ہے. اور ایک دن میں ایک ہی دیوی یا ایک ہی دیوتا پرسن ہو سکتا ہے, دو نہیں ہو سکتے. ایک دن میں ایک ہی کو پرسن کرو, جل چڑھا کے, دودھ چڑھا کے, ناریل کا گولا پھوڑ کے. ایک دن میں ایک ہی پرسن ہوگا, دوسرا نہیں. اور 33 کروڑ کو کرنا ضروری ہے, آوشیک انوارے ہے. ایک شبد بھی غلط ہو تو جو سزا دینا چاہو دے دو. آپ کو منظور ہے جیل میں جانے کی عادتیں ہو چکی ہیں میری. میرے پیارے ساتھیوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی بھارت میں بول رہا ہوں, منوسمرتی میں یہ چیز ابھی بھی لکھی ہوئی ہے. غور سے سنو, 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پرسن کرنا ضروری ہے. یدی ایک بھی آپ پرسن رہا, ایک بھی ناخوش رہا, ایک بھی اگر آپ پسند ناخوش رہا تو زندگی بھر کی جیون بھر کی تپسیا بھکتی بھنگ, یعنی زندگی بھر کی عبادت بیکار. ہر آدمی اپنی بدھی سے سوچے, اپنی عقل سے سوچے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پرسن کرنے کے لیے 33 کروڑ دنوں کی آوشکتا ہے. کیونکہ ایک دن میں ایک ہی دیوی یا ایک دیوتا خوش ہوتا ہے تو 33 کروڑ کو خوش کرنے کے لیے 33 کروڑ دن چاہیے. منشیہ کے پاس, انسان کے پاس اتنا سمے کہاں ہے, انسان کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ 33 کروڑ دن تک زندہ رہ سکے اور سارے دیوی دیوتاؤں کو پرسن کر سکے. ہمارے یہاں صرف کہا گیا اسی کو پرسن کرو, اسی کو خوش کر لو, بس وہ خوش ساری دنیا ناراض. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. میرے بھائیوں غور کرو, توحید تو اسی کا نام ہے کہ حشر میں اللہ یہ کہہ دے اے فرشتوں میرے بندے کو چھوڑ دو, اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دو. یہ ساری دنیا سے ناراض تھا, ساری دنیا اس کے پیچھے پڑی تھی, ساری دنیا اس کے مخالف تھی, اس کے ورودھی تھی, اس لیے کہ یہ مجھے چاہتا تھا, میری توحید پر قائم تھا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر
نثر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ میرے بھائیوں، سارے دنیا کی محبت ایک طرف اور اللہ کی الوہیت اور ربوبیت ایک طرف۔ میرے بھائیوں، بندہ ساری دنیا کو اپنے پیروں سے ٹھکرا دے لیکن اللہ کو ناراض نہ ہونے دے، یہی توحید ہے اور یہ اسلام پیش کرتا ہے توحید۔ میں نے بتا دیا عیسائیت میں توحید ہے تو شرک بھی ہے، ہندو دھرم کے اندر توحید ہے تو شرک بھی ہے، لیکن اسلام کے اندر توحید ہی توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ مسلمان شرک کرتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن میں شرک نہیں ہے، نبی اکرم نے شرک کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ اللہ کے نبی نے ٹوک دیا، نہیں، صرف یہ کہو جو اکیلے اللہ چاہے، جو اکیلے اللہ چاہے، اس کو کہتے ہیں توحید۔ یہ ہے توحید کا درس۔ جب آپ کی سواری آ رہی تھی اور آپ اونٹنی پر سوار تھے اور وہ اونٹنی اللہ کے حکم سے معمور تھی، اوس و خزرج کے بڑے بڑے سردار نبی اکرم کی اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھے، اے اللہ کے نبی میرے گھر رک جائیے۔ دوسرا کہتا اللہ کے نبی میرے مہمان بن جائیے۔ آپ نے فرمایا اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے معمور ہے، جس کے دروازے پر بیٹھ جائے گی وہی میرا میزبان ہوگا، میں اس کا مہمان بن جاؤں گا۔ آج یہ اونٹنی میری مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے روکے گی۔ آپ کی سواری بڑھتی جا رہی ہے، اونٹنی چلتی جا رہی ہے۔ مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑی ہو گئی اور محمد رسول اللہ کے آنے کا منظر دیکھ رہی ہیں، نبی اکرم کا دیدار کر رہی ہیں کہ آج یہ اونٹنی کس کے گھر رکے گی، آج کون سا مکان ہوگا جہاں محمد رسول اللہ رکیں گے، وہ کون سا خوش نصیب انسان ہوگا جو آج محمد رسول اللہ کا میزبان ہوگا۔ مدینے کی 6 اور 5 اور 7 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں، ڈھول بجا رہی ہیں اور ایک گیت گا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو 14ویں رات کا چاند، 14ویں رات کا چاند آج تو مدینے میں طلوع ہوا ہے، فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا ہے۔ آج تو ایک چاند کی چمک ہمارے مدینے میں آئی ہے، آج تو 14ویں کا چاند ہمارے شہر میں تشریف لایا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں جانتی تھی، وہ تعریف کر رہی تھی نبی کی، لیکن نبی کی تعریف کرتے کرتے ان کی زبان سے ایک جملہ یہ بھی نکل گیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ اے مدینہ والو، آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے ہیں، آج ہمارے درمیان ایک ایسے رسول آ گئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ فِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ آج ایک ایسے نبی تشریف لائے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ نبی اکرم اونٹنی سے اترتے ہیں، سیدھے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں بیٹیوں، اے بچیوں، دعی حاضر کلمات، ان کلمات کو چھوڑ دو، جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہی جملے تم جو ادا کر رہی تھی وہی پڑھو، یہ مت بولو دعی حاضر کلمات، ان کلمات کو چھوڑ دو۔ کون سے؟ ایک ایسے نبی تشریف لائے جو کل کی بات بھی جانتے، ان جملوں کو مت بولو، اس لیے کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، مجھے کل کا علم نہیں ہے۔ بچیوں، ان جملوں کو چھوڑ دو۔ چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، چلو کہہ دیا کیا ہوا، یہ بیچاری جانتی نہیں ہے، بڑی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا۔ نہیں، اگر ان بچیوں کے ذہن سے آج اگر یہ چیز نہیں نکلی تو پھر بڑھاپے تک نہیں نکلے گی۔ ضرورت ہے اس وقت اصلاح کرنے کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا
جو چیزیں پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں ان کو ہٹانے میں کتنی دقت ہوتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا ہوتی تھی, امام صاحب کرتے تھے, پیچھے اللہم آمین اللہم ہوتی تھی. کتنی مشکل ہوئی اس چیز کو ہٹانے میں. لوگ کہتے لوگ کل کے ملا آ گئے, یہ کل کے مولوی آ گئے, یہ پہلے کے مولانا مر گئے کیا وہ عالم نہیں تھے؟ اب تک آج تک کسی نے نہیں بتایا. ہمارے باپ دادا نماز کے بعد دعا کرتے چلے آئے اور یہ بیچارے آگے منع کرنے کے لیے. کتنی مشکل سے کوئی چیز جو سماج میں معاشرے میں ایک حیثیت بنا لیتی ہے اور جڑ پکڑ لیتی ہے, اس کو ہٹانے میں اور اس کو دور کرنے میں کتنی دقتیں سامنے آتی ہیں علماء کو. میرے بھائیوں, چھوٹی چھوٹی بچیاں آج سے اگر صحیح کپڑے نہیں پہنیں گی, آج سے ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنیں گی, اور آج سے تم یہ سوچو گے ارے چلو گھٹنے کھلے ہیں تو کیا ہوا, بچی تو ہے, ابھی 5 سال کی تو ہے, ابھی 6 سال کی تو ہے, ابھی بچی ہے. جب ابھی سے اس کو آپ درس نہیں دیں گے, اس کے جسم پر اسلامی لباس نہیں پہنائیں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے ہو کر یہ لڑکیاں نقاب ڈالتے چلیں گی, حجاب کریں گی؟ نہیں, یہی لڑکیاں بڑے ہو کر انسٹاگرام پر ویڈیو بنائیں گی اور ٹک ٹاک پر ڈانس کریں گی. معاشرہ دیکھ رہا ہے, سماج دیکھ رہا ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب بچپن سے تربیت نہیں دو گے تو آگے چل کر ہماری بچیوں کو یہ دن یہ کرنا ہوگا اور ہمیں یہ دن دیکھنا ہوگا اپنی آنکھوں سے. ایک باپ اب سمجھا کے دے, پڑھایا ہے ہم نے کو ایجوکیشن میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر, تو آج وہ جہاں شادی کرنے کے لیے کہہ دیا, آپ منع کر کے دیکھ لو. ایک باپ مجبور ہے, اگر ہم نے اپنی بیٹی کی ضد پوری نہیں کی تو پورے گاؤں میں یہ ناک کٹا دے گی ہماری, اس لیے چاہے جیسا ہو اس کی بات مان کر اسی جگہ شادی کرا دو جہاں یہ کرنا چاہ رہی ہے. اور اگر ہم نے ذرا بھی عقل پیدا کی اور لڑکی پر سختی کی تو یہ آزاد خیال کی بن چکی ہے, تجوری کا سونا چاندی لے کے بھاگ جائے گی فرار, پرواہ نہیں ہوگی اس کو. باپ کی بھی ناک کٹے گی اور خاندان کی بھی ناک کٹے گی. آج باپ مجبور ہے, نہیں کر سکتا ہے ضد, اس دور میں نہیں کر سکتا ہے وہ ضد. اللہ ماشاءاللہ کسی کو بہت ہی زیادہ اعتبار ہو اپنی بیٹی پر تو کر سکتا, ورنہ میرے بھائیوں نہیں کر سکتا. صرف بچیاں ہی مولانا آج کل کی اولاد ہے, صرف اولاد ہی کی خطا نہیں ہے, کچھ ہماری بھی ہے. ہم بھی تو غور کریں, ہم نے اس کی تربیت کس انداز سے کی ہے. موطا امام مالک کا وہ واقعہ دیکھیے کہ جس میں ایک صحابیہ کے گھر میں جب ڈلیوری ہوئی اور ان کا بچہ پیدا ہوا, وہ بچہ جب پیشاب کرتا تھا اس کی ماں اس کی شرمگاہ پر پانی کا ایک لوٹا ایک برتن ڈال دیا کرتی تھی. جب وہ بچہ پہلا دن چلنے کے لائق ہوا, پہلا دن جب اس نے زمین پر قدم رکھا اور چلنے کے لائق ہوا, اس کا پہلا دن تھا. جب اس کو پیشاب لگا تو بچے نے چھوٹا سا برتن اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اٹھا لیا, اور اٹھانے کے بعد وہ چلا گیا اور گھر کے باہر جہاں نالی کے پاس بیٹھتا تھا وہیں بیٹھ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اس کو معلوم نہیں پانی کا برتن کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے, اس چھوٹے سے بچے کو معلوم نہیں کہ اپنی شرمگاہ کو کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے, اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ استنجا کیسے کرنا چاہیے, اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پانی اپنی شرمگاہ پر ڈالنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے. لیکن اس کی ماں پانی ڈال دیا کرتی تھی, بس اس کو یہ معلوم تھا کہ پانی میری ماں ڈالتی تھی. اس نے پیشاب کرنے کے بعد پانی کا برتن اپنے شرمگاہ پہ ڈال لیا. ماں یہ منظر دیکھتی ہے, اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں, اور چیختے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہتے ہیں فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتی تھی میرا بچہ اسی طرف جا رہا ہے, میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرا بچہ اسی تربیت کی طرف جا رہا ہے. میں کامیاب ہوں, اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ مل گئی میرے بچے کو. اور کرو, اور ہماری ماں بہنیں, بڑا علمی گاؤں ہے آپ کا شنکر نگر, علماء کی کمی نہیں ہے اور مدارس اسلامیہ کی بھرمار ہے میرے بھائیوں. لیکن اسی گاؤں میں ایسی عورتیں بھی ہوں گی
کی جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیر کی چین کھول کے کہتی ہوں گی بیٹے یہاں کر لے پیشاب، اور ان کی آنکھوں کے سامنے بچہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوا ہوگا۔ سوچو اور اس صحابیہ سے ذرا عبرت حاصل کرو۔ اسلام دین توحید ہے، محمد رسول اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ نہیں، کچھ لوگ آئے ایک شہر سے، ہیرا نام کا شہر تھا، وہاں سے آئے اور کہا اللہ کے رسول ہم کو اجازت دیجئے، میں نے ہیرا شہر کے اندر دیکھا ہے یہودیوں کو کہ وہ اپنے بزرگوں کو اپنے عالموں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجئے اس بات کی کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اجازت مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں امررت بقبری اتسجد لہ، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ امررت بقبری اتسجد لہ، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی مجھے زندگی میں اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، میں نے ہیرا کے یہودی اپنے عیسائی اپنے علماء کو اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمارے نبی تو پیغمبر ہیں، آپ تو رسول ہیں، اللہ سب سے بڑی ہستی ہے، آپ اللہ کی طرف سے آپ کو پیغمبر بنایا گیا ہے، تو آپ سجدے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ زندگی میں سجدے کی اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ ابن ماجہ کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم سجدہ کرو گے؟ ابو داؤد کے صفحات پر بھی یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، قالوا لا، نہیں، قبر پہ کیوں سجدہ کروں گا؟ آپ نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ سجدے کی اجازت زندگی میں تو نہیں دی، لیکن آپ نے کیا کہا؟ کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ یعنی زندگی میں کچھ نہیں کہا، قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے، اس میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے۔ کیا؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، اگر میرے سامنے تم نے سجدہ کیا تو میں رو سکتا ہوں، میں منع کر سکتا ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو گے تو میں تمہیں روک بھی سکتا ہوں، اگر میرے انتقال کے بعد میری قبر پہ آؤ گے اور سجدہ کرو گے تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ پھر تو ہم روک نہیں سکتے، پھر منع بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے سجدے کی فکر نہیں ہوئی، بلکہ اپنے انتقال کے بعد سجدے کی فکر ہوئی کہ میرے انتقال کے بعد یہ کہیں سجدہ نہ کرنے لگے۔ اس لیے میرے بھائیو آپ نے کہا کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ نبی اکرم نے اپنے اقوال و افعال سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ نے شرک سے لوگوں کو کتنا دور رکھا۔ ایک صحابی آئے میں دور کا رہنے والا ہوں، اے اللہ کے نبی شام تک گھر پہنچنا ضروری ہے، زیادہ دیر رک نہیں سکتا آپ کے پاس، مجھے 2 لفظوں میں بتا دیجئے، کچھ نصیحت کر دیجئے، آیا تھا تو آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات ہو جائے اس لیے میں مل کے آپ کے پاس چلا آیا، لیکن بہت دیر نہیں رک سکتا، سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچنا ہے، راستے میں جنگل پڑتا ہے، خطرناک جانوروں سے رات میں نکلنا ہو جاتا ہے، ان کا ڈر بھی ہے، اس لیے سورج نکلنے سے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہے، اس لیے مجھے 2 لفظوں میں نصیحت کر دیجئے، آیا ہو تو کچھ بتا دیجئے، کچھ نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے اس کو 2 ہی جملوں میں نصیحت کر دی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، مولانا چاچی کی طرح 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹے کی اسپیچ نہیں دی تھی، پوری رات جلسہ نہیں چلا تھا، آپ نے اس کو صرف 2 نصیحتیں کی، آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں شام تک اپنے گھر بھی پہنچنا ہے، جاؤ، لیکن میری بات یاد رکھنا، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرنا، اور جب مدد طلب کرو